یہ کوئی کہانی نہیں، ایک تل حقیقت ہے۔ ایک 13 سالہ بچی جو خود بیماری سے لڑ رہی تھی، جسے اس کا باپ روز سائیکل پر اسکول چھوڑتا اور واپس لاتا تھا، اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ گھر والے تھانے جاتے ہیں، مگر 3 دن کی جدوجہد کے بعد FIR عدالت میں ریٹ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ مہینوں کی تلاش کے بعد جب بچی ملتی ہے تو عدالت میں وہ بیان دیتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا اور شادی کی، اور یوں کیس ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل سچائی اس کے بعد سامنے آتی ہے۔ اس معصوم بچی کو منشیات کا عادی بنا دیا گیا تھا۔ اس کی سوچ، اس کی مرضی، اس کی پہچان، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا ایک 13 سالہ بچی جو منشیات کے زیر اثر ہو واقعی ہی اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا ایسا بیان انصاف کی بنیاد بن سکتا ہے، یا ہم صرف الفاظ کو سن کر حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے لیے جیتا تھا، یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ ٹوٹ گیا، بیماری کا شکار ہوا اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں یہ سب اس لیے جانتا ہوں کیونکہ FIR میں نے خود عدالت میں ریٹ کے ذریعے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ ہمارے نظام اور معاشرے کا امتحان ہے، جہاں شعور کی کمی کئی سچائیوں کو اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا نابالغ بچوں کے بیانات بغیر میڈیکل اور نفسیاتی جانچ کے قبول ہونے چاہیے؟ کیا منشیات کے زیر اثر دی گئی رضامندی واقعی ہی رضامندی ہوتی ہے؟ میرے پیغام کا اصل موقف یہی ہے کہ 18 سال سے کم عمری میں شادی کو رد کیا جائے، اور جو بیٹی کم عمری میں مذہب تبدیل کرتی ہے اور اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، اس کی نفسیاتی جانچ پڑتال اور میڈیکل ٹیسٹ کو یقینی بنایا جائے، تاکہ کسی کی بھی بیٹی کو نشے کا عادی نہ بنایا جا سکے۔ اب میں اپنا ذاتی موقف بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے کی حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ ہوں، لیکن میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ اس معاملہ کو قانونی سطح پر لے جانا میرے اور میرے خاندان کے لیے انتہائی بھاری نقصان کا سبب بنا، جس کے اثرات میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ اس تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب میں مزید کسی FIR یا قانونی کارروائی کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن خاموشی ظلم کو مضبوط کرتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ ظلم ہوتا ہے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ظلم قانونی نظر آنے لگتا ہے۔ جس بیٹی کو قومی شناخت حاصل نہ ہو، وہ سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کئی سرکاری ملازمتوں کے لیے اہل ہو سکتی ہے، تو پھر وہ مذہب تبدیل کرنے اور شادی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟